اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شب شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ایام اعزا کا آخری دن، لہٰذا اس شہادت کے موقع پر وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور جملہ مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں تشرفات میں سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ان حضرات میں سے جن کی ملاقات وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہوئی تھی، ان میں سے ایک سید ابو الحسن اصفہانی رحمہ اللہ تعالی علیہ تھے۔ مرحوم شیخ محمد شریف رازی اپنی کتاب گنجینہ دانشمندان میں کچھ اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ علامہ سید محمد حسن میر جہانی طباطبائی فرماتے تھے کہ مذہب زیدیہ کے ایک عالم جن کا نام سید بحر العلوم یمانی تھا، وجود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منکر تھے، لہٰذا وہ اس زمانے میں شیعہ علماء کو خط لکھتے تھے اور ان سے وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں دلائل طلب کرتے تھے۔ علماء شیعہ بھی ان کے جواب میں روایات شیعہ و سنہ سے دلائل پیش کرتے تھے، لیکن وہ ہر دلیل کا منکر ہو جاتا تھا اور کسی دلیل کو بھی معتبر نہیں جانتے تھے، اور یہی کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ جن کتابوں سے آپ دلائل پیش کر رہے ہیں، ان کتابوں کو تو وہ پہلے پڑھ چکا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے سید ابو الحسن اصفہانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا اور حسب معمول ان سے بھی دلیل کا مطالبہ کیا، تو سید نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں آپ کو آمنے سامنے دلیل دینا چاہوں گا، لہٰذا آپ نجف اشرف تشریف لائیں۔ وہ سید یمانی راضی ہوئے اور اپنے بیٹے سید ابراہیم یمانی اور کچھ دوسرے زیدیہ علماء کے ساتھ نجف اشرف کی طرف روانہ ہوئے، اور نجف اشرف پہنچ کر سید ابو الحسن اصفہانی کی خدمت میں پہنچے۔ پہلی فرصت میں اس یمانی سید نے کہا، حضور، ہم آپ کی دعوت پر نجف آئے ہیں، لہٰذا آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی وجود کو دلیل سے ثابت فرمائیں۔ تو سید ابو الحسن اصفہانی نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ رات میرے گھر تشریف لائیں۔ جب رات کا وقت ہوا تو حسب وعدہ وہ عالم یمانی سید ابو الحسن اصفہانی کے گھر پہنچے۔ شام کے کھانے کے بعد جب زیادہ تر مہمان رخصت ہوئے تو سید نے اپنے نوکر مشہدی حسین چراغدار کو بلایا اور فرمایا کہ سید یمانی اور ان کے بیٹے کو کہو کہ میرے پاس آ جائیں۔ جب وہ آئے تو سید ابو الحسن اصفہانی اور سید یمانی اور ان کے بیٹے
تینوں باہر جانے لگے۔ کچھ لوگ جب دروازے تک پہنچے تو انہوں نے منع کیا کہ آپ لوگ نہ آئیں۔ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آخر یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے دن صبح میری ملاقات سید ابراہیم یمانی سے ہوئی، جو کہ سید بحر العلوم یمانی کے بیٹے تھے۔ تو میں نے ان سے رات کے ماجرے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم الحمدللہ اب شیعہ اثنا عشری ہو چکے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ سید ابو الحسن اصفہانی نے میرے والد کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کرائی۔ تو میں نے اس ماجرے کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم رات کو گھر سے نکلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم شہر نجف سے باہر نکلے اور وادی سلام تک پہنچے، اور میں نے دیکھا کہ وادی سلام میں ایک جگہ تھی جس کو مقام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہتے تھے۔ سید ابو الحسن اصفہانی نے اپنے نوکر سے چراغ لیا اور کنویں سے کچھ پانی نکال کر اسے وضو کرنے لگے۔ ہم ان کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وضو کے بعد سید مقام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں داخل ہوئے اور 4 رکعت نماز پڑھی اور کچھ اور بھی پڑھنے لگے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ پورا مقام نور سے روشن ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے میرے والد کو اندر بلایا۔ جب میرے والد وہاں داخل ہوئے تو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ میرے والد کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہم نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ میرے والد بے ہوش ہیں اور سید ابو الحسن اصفہانی ان کے بازو دبا رہے ہیں۔ جب ہوش میں آئے تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا، میں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بالمشافہہ زیارت کر لی ہے، اور حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کرنے کے بعد میں شیعہ اثنا عشری ہو چکا ہوں۔ اس واقعے کے بعد سید یمانی کچھ دن کے بعد نجف سے روانہ ہوئے اور یمن پہنچے، اور یمن پہنچنے کے بعد اپنے 4000 مریدوں کو شیعہ کرایا۔